بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ آج فقہ سے متعلق جس موضوع پہ ہم بحث کریں گے یا بات کریں گے وہ فقہ کے مختلف ابواب اور مضامین ہیں کہ فقہ کن کن امور کو ڈسکس کرتا ہے اور وہ کون سے اہم مضامین اور ابواب ہیں جو انسان کی عملی زندگی سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ان کو ہم فقہ کہہ سکتے ہیں۔ فقہ کے ذخیرے کو اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں وہاں پہ دو طرح کے معاملات نظر آئیں گے، دو طرح کے معاملات ہوں گے۔ ایک تو وہ معاملہ ہوگا جو افراد کی عملی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، وہ انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ انسان کسی بھی جگہ پہ ہو ان پہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں، خواہ وہ اسلامی حکومت قائم ہو یا نہ قائم ہو، یہ انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں پہلے معاملات۔ اور اس میں چار طرح کے ابواب آئیں گے یا چار طرح کے مضامین آئیں گے۔ پہلا مضمون عبادات سے تعلق رکھتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تو یہ انسان کے انفرادی فعل ہیں، مثلا نماز ہے اس نے ادا کرنی ہے، خواہ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، خواہ وہ مریخ پہ بیٹھا ہوا ہے، خواہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، نماز اس کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، روزہ اسی طرح، زکوٰۃ اور حج۔ اگر یہ نظام حکومت قائم نہیں بھی ہے، اسلام نافذ نہیں بھی ہے، تو انفرادی طور پہ آپ ان چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر دوسرے معاملات جو ہیں وہ آئلی قوانین ہیں انسان کے، جو دو افراد کے آپس میں تعلقات ہیں شریعت کے اندر جن کا ذکر کیا گیا ہے، مثلا نکاح کا تعلق ہے، وراثت کا تعلق ہے، طلاق کے معاملات ہیں اور وصیت کے احکام ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت نے ایک انسان کو حکم دیا ہے۔ طلاق مرد کو تفویض کی گئی، ہاں خلا کا معاملہ ہے تو وہ عدالت میں عورت جائے گی۔ اسی طرح وراثت کا معاملہ ہے، وراثت ایک قاعدے اور ضابطے کے تحت تقسیم کی جائے گی، اور اسی طرح وصیت کر سکتا ہے انسان۔ یہ انسان کے وہ معاملات ہیں جو آئلی قوانین سے تعلق رکھتے ہیں، آئلی معاملات ہیں۔ یہ فقہ کا ایک باب ہے جو انفرادی زندگی سے بحث کرتا ہے۔ پھر ذاتی معاملات ہیں، ذاتی خرید و فروخت کوئی کر رہا ہے، ذاتی کاروبار کر رہا ہے، وہ کوئی تجارت ہے اس کی، تو یہ ذاتی معاملات ہیں، یہ بھی انفرادی طور پر انسان سے بحث کرتے ہیں۔ پھر معاشرتی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات میں لوگوں کے ساتھ میل جول کس طرح رکھنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کس طرح رکھنا ہے، خوراک، کھانا پینا، آپ کا رہن سہن کس طرح کا ہے، یہ تمام معاشرتی معاملات ہیں۔ اب دوسرے جو معاملات ہیں وہ انسان کی اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں، اور وہ حکومت ان کو نافذ کرنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہوگی، وہ قرآن کے، وہ فقہ کے وہ احکام، ان پہ عمل کیا جائے گا۔ مثلا چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، وہ انفرادی طور پر کسی شخص کو اختیار نہیں کہ ہاتھ کاٹنا شروع کر دے، یا زانی کو سزا دینی ہے، یا قتل کے مجرم کو سزا دینی ہے، یا قوت سے کوئی چیز نافذ کرنی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اسلام کے جو نظام حکومت ہے اور اسلامی نظام حکومت جو قائم ہوگا ان کا نفاذ کیا جائے گا۔ ان میں ہم تفصیل سے ان قوانین کو بیان کریں گے۔ ان میں بھی چار اقسام ہیں۔ پہلے آپ کے دستوری قوانین ہیں کہ دستور سے متعلق، جو اصول سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اسلام کا فوجداری نظام ہے جو نافذ کیا جائے گا، جو سزائیں کس طرح نافذ کی جائیں گی۔ پھر اسلام کا پروسیجر لا ہے، قانون ضابطہ کہ طریقہ کار کیا ہوگا، شرطیں کس طرح اکٹھی کی جائیں گی، قاضی کے پاس کس طرح ہوگا، گواہ کس طرح آئیں گے، فیصلہ کس طرح کیا جائے گا۔ پھر اسلام کا بین الاقوامی قانون کہ دو ممالک کے درمیان کس طرح کا تعلق قائم کیا جائے گا، اسلام جو خارجہ پالیسی ہے وہ کس طرح بنائی جائے گی، ٹریڈ کس طرح کی جائے گی دو ریاستوں کے درمیان، یہ اسلام کا بین الاقوامی قانون ہے۔ تو یہ آج کے پروگرام میں فقہ سے تعلق رکھنے والے ہیں مضامین اور ان کے ابواب تھے۔ امید ہے آپ کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔